बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम वारिस अली और आप देख रहे हैं ऑन इट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का आगाज़ इस बात से करते हैं। वैसे तो ये बात पुरानी है, लेकिन चूँकि खुशाइन बात है और इसी से हम आगाज़ करते हैं। लास्ट वीक सऊदी अरब ने मैच जीता, फुटबॉल का पहला मैच जीता। किसके खिलाफ जीता? अर्जेंटीना के खिलाफ, जो कि दुनिया फुटबॉल की बहुत ही जानी मानी टीम समझी जाती है। और इसकी एक वजह यह है कि अर्जेंटीना की टीम का एक खिलाड़ी मेसी, जो कि वन मैन आर्मी कहलाता है, उसकी मौजूदगी इस टीम को और भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बनाती है। लेकिन जहां पूरी दुनिया हैरान, वहीं अर्जेंटीना परेशान कि ऐसा कैसे हो गया कि एक जूनियर टीम, एक जूनियर खिलाड़ियों की टीम ने हमें पिछाड़ कर रख दिया। मैच के जीतते ही खिलाड़ियों ने सजदा शुक्र ग्राउंड में अदा किया और इसके साथ ही साथ मोहम्मद बिन सलमान, जो कि वली अहद है सऊदी अरब के, उन्होंने भी सजदा शुक्र अदा किया। और इसके साथ ही साथ सऊदी हुकूमत ने अगले दिन छुट्टी का ऐलान भी कर दिया। ये छुट्टी का ऐलान बिला रंग नस्ल के तफरीक के किया गया कि हर खास व आम के लिए छुट्टी थी। जहां पर मुस्लिम वर्ल्ड शुक्राने अदा कर रही थी, वहीं पर दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें परेशानी हो रही थी। हालांकि ये जीत कोई बहुत बड़ी जीत नहीं थी, ना ही ये कोई फाइनल राउंड अप था, लेकिन चूंकि ये जीत एक लेजेंडरी टीम के खिलाफ थी, तो इसलिए ये एक तारीखी जीत बन गई सऊदी अरब के लिए। हिंदुस्तान, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर इस बात को लेकर बड़ी परेशानी है कि फीफा वर्ल्ड कप कतर में मुनक्किद हुआ और वहाँ पर जो कुछ किया जा रहा है, ख़ासकर जो इस्लाम के हवाले से किया जा रहा है, इसे लेकर उन्हें बड़ी परेशानी है। और उन लोगों ने बाकायदा तौर पर फीफा वर्ल्ड कप के बॉयकॉट की तैयारी कर ली और इसके ख़िलाफ़ मुहिम का आगाज़ भी कर दिया, सोशल नेटवर्क पर भी और अपने मीडिया न्यूज़ चैनल्स और इन दूसरी जगहों पर भी। और इन सब चीज़ों की जो मौजिद ठहरी वो बीजेपी की एक सस्पेंडेड वर्कर नुपुर शर्मा ठहरी, कि जिनको खुद पार्टी ने निकाल दिया, जिनकी खुद गंदी पार्टी ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, बाहर निकाल फेंका। लेकिन ये वो खातून है जो गंदगी फैलाने से बाज नहीं आ रही और अपने दिमाग की खुराफाती चीज़ें बाहर निकाल रही हैं। उन्हें सिर्फ इस बात से परेशानी है कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब को कतर वालों ने क्यों इन्वाइट किया फीफा वर्ल्ड कप के दौरान, इतने बड़े इवेंट के दौरान, और अगर इन्वाइट किया तो उनसे स्पीच क्यों दिलवा रहे हैं, उनसे स्पीच क्यों करवा रहे हैं। इस बात को लेकर उनके पेट में काफ़ी मरोड़ है और दिमाग में काफ़ी परेशानी है। जैसे कि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप इस्लामी मुमलिकत कतर में मुनक्किद हुआ है और यहाँ पर इस्लामी रवायत और सकाफ़त का भी भरपूर ख्याल रखा गया है। मेहमानों के आने वाले दाखिली रास्तों को अहादीस मुबारका और कुरानी आयतों के साथ मुज़य्यन किया गया है और साथ ही उनका तर्जुमा भी किया गया है, ताकि आने वाले दूसरे मज़ाहिब के लोग इस्लाम के बारे में जान सकें, रोशनास हो सके। इस चीज़ का एक बुनियादी मकसद ये भी है कि पूरी दुनिया में इस्लाम के हवाले से जो मनफी तासुरात है, उन्हें ख़त्म किया जा सके और कम किया जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह कतरी हुकूमत की इस कोशिश ने रंग भी दिखाया है। गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान 550 से ज़ायद गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया है। हिदायत देना ना देना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ने इस उम्मत के ज़िम्मे एक काम लगाया है, तबलीग का काम, दीन का काम, दावत का काम। और जैसा कि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। दुनिया का ये ख्याल था कि कतर ने 229 अरब डॉलर इस टूर्नामेंट के लिए खर्च किए हैं, तो वहाँ पर बहुत ही आज़ादाना माहौल होगा, खुला डुला माहौल होगा। ताहम ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। लोगों के जहनों में यह था कि वहाँ पे बहुत ही बेशर्मी और बेहयाई की फ़िज़ा देखने को मिलेगी। ताहम अल्लाह ने अपने दीन की सरबुलंदी फरमाई। कतर में रेनबो कलर की टी शर्ट को पहनना मना है। क्यों मना है, किस लिए मना है, इससे इस टूर्नामेंट का और वहाँ की गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि इस रेनबो कलर की इस टी शर्ट को LGBT कम्युनिटी की अलामत समझी जाती है और इस कलर के साथ इसे प्रोमोट किया जाता है। कतर में हमजिन्स परस्ती पर सख्त कानून है और इसकी वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा ये बात फैली हुई है कि अमरीकी जर्नलिस्ट ग्रेंट वॉल को वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया टी शर्ट के पहने जाने पर, और उसके साथ बड़ा बुरा सलूक हुआ, बला बला बला। और साथ ही सोशल मीडिया पर और उसके साथ ही साथ यूट्यूब पर उनके थंबनेल्स ऐसे ऐसे लोग बनाकर लगा रहे हैं कि कतरी हुकूमत ने अमरीकी जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया, उसे मज़ा चखा दिया, उसके साथ ये किया, उसके साथ वो किया, बला बला बला। तो मेरी आप सब दोस्तों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि खुदारा ऐसी बातें ना किया करें, ऐसी भड़का देने वाली बातें ना फैला कि जिससे पूरी उम्मत मुस्लिमा बदनाम हो और साथ ही कतरी हुकूमत की कोशिशों को भी किसी हद तक धचका पहुँचे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है वही बात करें जो सच्ची हो और जो सही हो। हाँ, ये बात सच है कि उसे अरेस्ट किया गया था, ताहम टी शर्ट के चेंज किए जाने पर उसे छोड़ दिया गया। उसके साथ कोई भी ज़्यादती या बदसलूकी नहीं की गई। कतर में शराब नौशी,
اسٹیڈیم میں یا اس کے اطراف میں سختی سے پابندی ہے اس پر، اور ساتھ ہی مختصر کپڑے پر بھی وہاں پہ سختی سے پابندی رکھی گئی ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک صاف ستھرا ماحول پیش کیا جا سکے، ایک اسلامی کلچر کا ماحول پیش کیا جا سکے، جو کہ ایک اچھی ثقافت اور اس کی روایت کا ایک پس منظر بھی ہے۔ ان سب باتوں پر سختی سے عمل درآمد کرانے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، اور وہ یہ کہ لوگ اسلام اور دوسرے مذہب کے درمیان فرق کو محسوس کر سکیں، اور اس کا رزلٹ بھی الحمدللہ سامنے آ رہا ہے۔ گزشتہ چند روز کے دوران 600 کے قریب لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا اسپیچ کا سیشن جو ہے وہ روز ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے جوہر دکھا رہا ہے، اور ساتھ ہی لوگ مسلمانوں کو نماز کی ادائیگیاں کرتے دیکھ رہے ہیں، جمعے کی نمازیں پڑھتا دیکھ رہے ہیں، جو کہ اسلام کا واضح چہرہ بھی ہے۔ لوگ ان چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں اور جوق در جوق اسلام کے دھارے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے پڑوسی ملک انڈیا کی طرف۔ دوستو، انڈیا میں اس وقت مسلمانوں کی آبادی اتنی ہے جتنی کہ ہمارے پورے پاکستان کی آبادی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو جس دیش میں رہتا ہے، جس زمین پر رہتا ہے، اس کا جینا مرنا، اس کی وفاداری وہیں کے لیے ہوتی ہے، اور زمین کے ساتھ وفاداری کا درس یہ ہمیں ہمارا دین اسلام بھی دیتا ہے۔ ہندوستان میں جو مسلمان رہتے ہیں، بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ ہندوستانی مسلمان ہندوؤں سے بھی زیادہ سچے ہندوستانی ہیں۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ پاکستان بنا اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر، لیکن ہندوستان نہ مسلمانوں کے نام پر بنا، نہ کلمے کے نام پر بنا، اور نہ ہی اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا تھا۔ تو اٹس مین کہ جو مسلمان وہاں پہ ہندوستان میں رہتے ہیں، انہیں اس سرزمین سے محبت ہے، اس جگہ سے محبت ہے، اس دیش سے محبت ہے۔ پھر بھی ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنا سر دھڑ، اپنی عزت اور اپنی جان کی بازی لگا دی۔ جہاں پر لاکھوں ہندوؤں اور دوسری قوموں کے لوگوں نے قربانیاں دی، وہیں پر مسلمانوں نے بھی اپنی جان کی قربانیاں دی اس ملک کی آزادی کے لیے، اس دیش کی آزادی کے لیے۔ انڈیا میں جو مسلمان ہیں، گزشتہ کچھ سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ ظلم و زیادتی کا نشانہ بن رہے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ کشمیری مسلمانوں پر زیادتی پوری دنیا کے سامنے ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جیل جس خطے کو بنائی گئی، اس خوبصورت خطے کا نام ہے کشمیر، جہاں پر سب سے لمبے دورانیے کا کرفیو اور لاک ڈاؤن لگایا گیا، اس علاقے کا بھی نام کشمیر ہے۔ تاریخ میں بڑے بڑے سرما گزرے ہیں، جن میں کہ ہٹلر بھی شامل ہے، لیکن ہمیں تاریخ میں ظلم و زیادتی کی اس طرح کی کوئی ایک مثال نہیں ملتی جو کہ اس جدید دور میں اور ہیومن رائٹس کی دکان کی موجودگی میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جہاں پر انڈین گورنمنٹ ہے یا جو حصہ انڈیا کا ہے، وہاں پر جو مرضی آپ کر لیں، وہ آپ کی ریاست ہے، لیکن قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کے اوپر انگلی اٹھانا، اور خاص کر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی اسپیچ کو تنقید کا نشانہ بنانا، انہیں برا بھلا کہنا، یا پھر ان پر طرح طرح کی پابندیاں لگانا، کہاں کا انصاف ہے، کہاں کی رواداری ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیا کرتے ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ کیا وہ کوئی پولیٹیشین ہے، کوئی لیڈر ہے، یا پھر کوئی بزنس مین ہے؟ کچھ بھی نہیں، جسٹ وہ دین اسلام کی باتیں یا پھر مذہبی حوالے سے باتیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن ان کی ان باتوں سے ہندوستان کو کس بات کا ڈر ہے، کس بات کا خوف ہے؟ ڈرتا وہی ہے جس کے دل میں خود چور ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھے گی تو انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دکانداری میں کمی آئے گی اور مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ آپ کی یہ مودی سرکار اور ان کی گود لی ہوئی میڈیا کب تک جھوٹے پروپیگنڈا پھیلائے گی؟ بڑی بڑی سلطنتوں کے بڑے بڑے ظالم حکمران نہیں رہے، آپ کیا چیز ہے؟ دین اسلام کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت پوشیدہ رکھی ہے کہ اسے جتنا دبایا جائے گا یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ مغربی ممالک کا یہ خیال تھا کہ پوری دنیا میں اسلام و فوبیا کا پرچار کریں گے تو اس بات سے ڈر کر مسلمان وہی کریں گے جو مغرب چاہتا ہے۔ تاہم ایک اسلامی ملک قطر نے یہ بات ثابت کر دیا کہ دین اور مذہب کے معاملے میں نو کمپرومائز۔ قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ دراصل فٹ بال کا مقابلہ نہیں، بلکہ اسلام اور مغرب کے غلط پروپیگنڈا کے درمیانی مقابلہ بن چکا ہے۔ پوری دنیا کا خیال تھا کہ 229 ارب ڈالر قطر نے خرچ کیے ہیں، اور اتنے سارے پیسے خرچ کر کے اتنے انتظامات کیے گئے، اور آٹھ جدید ٹیک اسٹیڈیم بنائے گئے ہیں۔ تو ان کی ریکوری کے لیے قطر کھلا ڈلا ماحول دے گا، لیکن یہاں پر بات تو کچھ اور ہی نکلی، اور خاص کر مغربی ممالک کے لیے لاسٹ فرائیڈے، پچھلا جو جمعہ گزرا، بہت ہی زیادہ سرپرائزنگ تھا کہ یہ جو 8 اسٹیڈیم بنائے گئے ہیں، دراصل یہ میچ کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایسا لگتا ہے جمعے کی نماز کے لیے اور دیگر وقتوں کی نماز کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پوری مغربی کنٹری، پوری دنیا اور خاص کر مسلمانوں کے لیے بھی بہت ہی سرپرائزنگ تھا کہ اتنے بڑے ایونٹ کے میچ کو نماز جمعہ کے لیے، نماز جمعہ کے خطبے کے لیے روک دیا گیا، اور اس روح پرور منظر کو پوری دنیا نے دیکھا۔ اور یہ پوری دنیا کے لیے اس بات کا جواب بھی تھا کہ بہت سارے مغربی ممالک پر اذان پر پابندی لگائی گئی، یہ کہہ کر کہ اس سے ہمیں خلل پڑتا ہے، ہمارا کام ڈسٹرب ہوتا ہے۔
بہت سارے شہروں میں مسجدیں بند کروا دی گئیں اور کسی بھی مسلمان کا پبلک پلیس پر نماز ادا کیے جانے پر پابندی تھی۔ کوئی مسلمان اگر ایسا کرتا تو پولیس کی طرف سے اس پر کتے چھوڑے جاتے تھے۔ لیکن قطر نے یہ بتا دیا کہ ہم ایک غیرت مند قوم ہیں اور ہم اپنے فائدے کے لیے اپنے دین کو بیچنے والے لوگوں میں سے نہیں۔ اور ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ ان مغربی ممالک کے لوگوں کو لا کر یہاں کھڑا کر دیا۔ اب ان کے سامنے اذان بھی دی جاتی ہے اور نماز کے دوران کھیل کو روک دیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے کیا جاتا ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہاری عبادت، تمہاری ثقافت، تمہاری روایت اور تمہارے قوانین تمہارے لیے مقدم ہوں گے، لیکن جب تم ہماری سرزمین پر آؤ گے تو یہاں تمہیں وہی کچھ کرنا پڑے گا جو ہمارے قوانین کے مطابق ہے۔ یہاں تمہیں اذان بھی سننی پڑے گی، کھیل کے درمیان نماز کے وقت میں کھیل بھی تمہیں اپنا روکنا پڑے گا۔ یہاں پر تمہیں ایک اسلامی ملک میں شراب پر بھی پابندی ملے گی، زنا پر بھی تمہیں یہاں پابندی دیکھنے کو ملے گی۔ ہم جنس پرست تنظیم کے جھنڈے، خواہ وہ کسی سفیر نے پہنا ہوا ہو یا کسی صحافی نے پہنا ہوا ہو، اسے بھی گیٹ پر روک دیا جائے گا اور ان کے یہ جھنڈے اتروا لیے جائیں گے۔ ایسے کپڑے جو کہ ہمارے قوانین، ہماری روایت کے خلاف ہو، انہیں بھی اتروا لیا جائے گا۔ کھیل دیکھنے آنے والوں کے لیے بس ایک پیغام ہے کہ آپ آئیں، کھیل دیکھیں اور انجوائے کریں، لیکن ہمارے قوانین کے مطابق آپ کا یہاں پر آنا ہمارے اکانومی کے لیے بھلے فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو فرینڈز، آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تب بھی اور غیر مسلم ہیں تب بھی، کیونکہ اس ویڈیو میں نے صرف مسلمانیت کا پیغام نہیں دیا بلکہ کسی بھی ملک کی روایت، ثقافت اور ان کی آڈیٹیز کے بارے میں بتایا ہے کہ وی ریسپیکٹ آل دی کلچرز۔ مجھے دے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، گڈ بائے، اللہ حافظ۔